یونس علیہ السلام بہت مشہور پیغمبروں میں سے تعلق رکھتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے انہیں شہر نینوا میں، جس کو آج کل دمشق کہتے ہیں، وہاں پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنے فرائض کو ہر ممکن پوری کرنے کی کوشش کی اور دعوت الہی میں ہر وقت مصروف رہے، اور خداوند قدوس کی مہربانیوں، انعام و اکرام سے لوگوں کو امیدیں دلائی اور غضب الہی سے ہر طرح سے ڈرایا، لیکن کسی نے بھی فرما برداری نہیں کی اور ہمیشہ آپ کی رسالت کی تکذیب کرتے رہے، بلکہ دست و زبان سے بھی رنج و اذیت دینا شروع کر دی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد سے تعلق رکھتے تھے۔ خدا تعالیٰ نے انہیں دمشق میں نبی بنا کر بھیجا۔ اس جگہ قوم سمود آباد تھی اور وہ سب کے سب بت پرست تھے۔ ایک روز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کتنی تھی؟ آپ نے فرمایا 1,00,000 سے زیادہ تھی اور وہ سب کے سب نافرمان تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو 40 برس تک خدا کی دعوت دی اور ہمیشہ کہتے رہے، اے قوم کہو لا الہ الا اللہ یونس نبی اللہ۔ وہ مردود قوم کبھی اس کلمہ کو اپنی زبان پر نہ لائی اور حضرت یونس علیہ السلام سے یہ کہتی رہی کہ اے یونس، اگر ہم کو پارا پارا بھی کر دیا جائے تو بھی تم کو نبی نہیں مانیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس بات سے بہت مایوسی ظاہر کی اور ساری قوم بت پرستی میں مدہوش تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ایک دن اپنی قوم کے بڑے مجمع میں جا کر قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے قوم، اپنے خالق ارض و سما کو چھوڑ کر کیوں بت پرستی کرتے ہو؟ اور اس میں تمہارے واسطے کوئی نفع کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ نہ ضرر کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ فائدے کا۔ وہ تمہارے خود تراشے ہوئے بت ہیں۔ لیکن پھر بھی قوم نے قطعاً ان کی بات پر توجہ نہ دی اور ساری قوم حضرت یونس علیہ السلام سے کہنے لگی کہ ہم تیرے خدا کو نہیں مانتے، اور پھر ضد میں آ کر حضرت یونس علیہ السلام کو اذیت دینے لگے۔ لیکن اس کے باوجود قدرے اذیت و تکلیف کے حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو برابر ہدایت کرتے رہے اور ہر وقت ان سے کہتے رہے کہ اے میری قوم، خدائے واحد کی عبادت کرو، اور تم لوگوں نے جو راہ ضلالت اختیار کر رکھی ہے اسے چھوڑ دو۔ اگر تم نے راہ ضلالت نہ چھوڑی تو کہیں خدا تعالیٰ اپنا عذاب تم پر نازل نہ کر دے، اور مجھے اس بات سے خوف معلوم ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے جب حضرت یونس علیہ السلام سے یہ تہدید آمیز الفاظ سنے تو کہنے لگے، اے یونس علیہ السلام، یہ بتاؤ کہ عذاب کیا چیز ہے اور وہ کیسا ہوتا ہے؟ یہ مذاق حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ہر وقت ان سے کیا کرتی تھی، اور حضرت یونس علیہ السلام نے ان کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ عذاب آتش و دوزخ ہے۔ یہ جواب سن کر مذاق کے لہجے میں ان مردودوں نے کہا، بھلا اس میں کچھ مذائقہ نہیں؟ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی ہٹ درمی اور ضد سے عاجز آ گئے۔ پھر جب کوئی ایسی امید نہ رہی کہ قوم کسی بھی وقت دعوت الہی کو قبول کر لے گی اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ پر گامزن ہو جائے گی، تو پھر حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے خداوند قدوس سے اس ظالم قوم کے واسطے بد دعا کی۔ تو اللہ نے فرمایا، اے یونس علیہ السلام، آپ عذاب طلب کرنے میں جلدی مت کرو، جب وقت آئے گا تو اس قوم پر عذاب نازل کر دیا جائے گا۔ یہ سنتے ہی حضرت یونس علیہ السلام کچھ خفا ہو کر اس شہر سے اپنی قوم کو چھوڑ کر چل دیے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا میں مبتلا کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام عبادت کے بہت شوقین تھے اور وہ دنیا سے بالکل الگ تھے۔ حکم ہوا کہ فوراً دمشق پہنچیں تاکہ وہاں کے مشرک باشندوں کو بت پرستی سے منع کریں۔ حضرت یونس علیہ السلام خفا ہو کر چل دیے۔ راستے میں ایک ندی آئی۔ ایک بیٹے کو ندی کے باہر چھوڑا اور ایک کو کندھے پہ بٹھا کر اور اپنی عورت کا ہاتھ پکڑ کر جب ندی کے پانی میں پہنچے تو ندی کے پانی نے زور کیا، تو اتفاقاً اس زور کی وجہ سے عورت کا ہاتھ چھوٹ گیا اور دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے،
اور جو لڑکا کندھے پر تھا وہ کسی طریقے سے پھسل گیا۔ اسی گھبراہٹ میں ندی کے کنارے پر آئے تو وہاں آ کر کیا دیکھتے ہیں کہ جس لڑکے کو کنارے پر چھوڑا تھا اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ مجبور ہو کر جب اس شہر میں پہنچے تو وہاں کے سرداروں سے ملے اور ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ وہ مذاق کرنے لگے اور پھر وہ ایک مدت تک وہاں رہے۔ آخر پھر خفا ہو کر اس قوم کے واسطے اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی اور خود وہاں سے 3 دن کا وعدہ کر کے اس شہر سے دور نکل گئے۔ تیسرے دن جب اس قوم پر عذاب الہی آیا تو اس شہر کے سب لوگ جنگل میں نکلے اور سب نے اللہ سے توبہ کی اور تمام اپنے بنائے ہوئے بت توڑ ڈالے۔ اسی وجہ سے عذاب آیا ہوا جو تھا وہ ٹل گیا۔ شیطان نے حضرت یونس علیہ السلام کو خبر دی کہ وہ قوم تو اچھی بھلی ہے اور اس پر کوئی عذاب نہیں آیا۔ یہ بات سن کر حضرت یونس علیہ السلام اپنے دل میں بہت خفا ہوئے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اور میں اپنی قوم سے جھوٹا ہو گیا۔ یہ کہہ کر وہ ایک کشتی پر سوار ہو گئے۔ جب وہ کشتی دریا کے بیچ میں پہنچی تو بھنور کے چکر کھانے لگے۔ یہ کیفیت دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ بھائی اس کشتی میں کسی کا غلام ہے جو اپنے مالک سے خفا ہو کر بھاگا ہوا ہے۔ کشتی والے نے بہت معلومات حاصل کی، کچھ بھی پتہ نہ چلا۔ آخر قرآن دازی کی گئی تو اس قرآن دازی میں یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ چنانچہ کشتی والوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا تاکہ کشتی بھنور سے بچ سکے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا گیا تو اسی وقت ایک مچھلی کو حکم ہوا کہ میرے پیارے بندہ یونس کو نگل جا اور کسی طرح سے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ یہ سنتے ہی ایک بڑی مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کے قریب آئی اور وہ ثابت ان کو نگل گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو وہاں شدید اندھیرا تھا۔ اسی اندھیرے میں اپنے رب کو پکارا، توبہ قبول ہوئی اور وہی مچھلی اس دریا کے کنارے آئی اور حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ جس جگہ اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا تھا اس جگہ پر کوئی سایہ وغیرہ نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کدو کی بیل کو اگایا اور بیل نے حضرت یونس علیہ السلام کو سایہ کر دیا اور اللہ کی طرف سے ایک ہرنی کو حکم دیا گیا کہ وہ روزانہ حضرت یونس علیہ السلام کو اپنا دودھ پلایا کرے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کے بدن میں قوت و طاقت آ گئی تو پھر اسی قوم میں جانے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا اور وہ قوم حضرت یونس علیہ السلام کی آمد کی آرزو مند تھی، راہ دیکھتی تھی اور ان کی عورت اور لڑکے کو لوگوں نے دریا سے نکال لیا تھا اور ایک لڑکے کو بھیڑیے سے بھی چھڑوا لیا تھا۔ اب اسی دمشق میں حضرت یونس علیہ السلام کی قبر موجود ہے۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ اگر کوئی پوچھے کہ حضرت یونس علیہ السلام پیغمبر کو مچھلی نگل گئی تھی وہ کیسا ماجرا تھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ خدا کو منظور یہی تھا کہ اپنے بندوں کو دکھلا دے کہ میں ناتا اور رشتہ کسی سے نہیں رکھتا، مگر جو میری اطاعت و فرما برداری کرے گا وہ میرا بندہ ہے اور میرا بھیجا ہوا نبی تھا۔ اس نے میرا کہنا نہ مانا اور خفا ہو کر بے حکم میرے چلا گیا، اس لیے میں نے اسے مچھلی کے پیٹ میں رکھا تھا تاکہ میرے بندوں کو معلوم ہو جائے کہ بندہ بے حکم کو اسی طرح سزا ملتی ہے۔ میں اس قصہ کو یہیں پر ختم کرتی ہوں۔ جزاک اللہ۔